بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارا یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روحانیت کی تعلیم دے سکیں، اور ہم آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس روحانی تعلیم میں آپ خود بھی شامل رہیے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کے لیے آمادہ کیجیے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو اس روحانی سیشن میں شریک کیجیے۔ کیا معلوم کہ کب اور کس لمحے اس کے دل کا رابطہ اپنے رب سے ہو جائے، اس کا قلب اللہ کی طرف مڑ آئے، دنیا داری کی اور دنیا کی ساری ان بلاؤں سے آزاد ہو کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ خلافت کا حقیقی کام ہے اور اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس کوشش میں آپ ہمارے معاون بنیے۔ پہلی بات تو آپ خود بھی اس میں شامل رہا کیجیے تاکہ آپ کے روحانی فیض کا بھی اہتمام چلتا رہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت۔ اللہ تعالیٰ کی صورت کے حوالے سے نارملی ہم سب کو یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ماں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو جنا گیا ہے نہ ہی کسی کو جنتا ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وہ جنا گیا بھی نہیں ہے، وہ کسی کو جنتا بھی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس بات کو سمجھا دیا کہ وہ بالکل ہی یکسر ہی تنہا ہے، بے نیاز ہے، اور کسی چیز کا محتاج یا کسی کے انڈر میں نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو تخلیق کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو بھی تخلیق کیا ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنی اپنی صورت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اپنے رب کے حوالے سے تو دھوکے میں آ گیا ہے، تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو صورت اسے پسند آئی اس نے مکمل ترتیب دیا، مرحلہ وار تیری ترتیب اور تیرا جناب اسٹرکچر تیار کیا، پھر تجھے صورت بھی دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت کا بنایا ہے، اور یہ بھی فرمایا فنفخت فیہ من روحی، کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جس مخلوق کے اندر روح اس کے خالق کی ہو، جس مخلوق کو صورت اس کے خالق کی ملی ہو، تو اب اس مخلوق کے اوپر واجب کیا ہے؟ تیرے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں، سانسیں تیرے رب کی، قوتیں تیرے رب کی، حسن تیرے رب کا، کلام تیرے رب کا، سماعت تیرے رب کی، بصارت تیرے رب کی، تمام تر پورے جسم کا پورا اسٹرکچر جو کچھ بنایا رب نے تجھے بنا کے دیا، اس نے ترتیب سے تجھے تیار کیا، مرحلہ وار تجھے تیار کیا، پھر تجھے صورت بھی اس نے عطا کر دی، اور صورت بھی اس نے اپنی عطا کی۔
روح بھی تجھے اپنی دے۔ جب اس رب کا سب کچھ تجھے ملا ہوا ہے تو کس کام میں لگا ہوا ہے؟ جب سب کچھ تجھے اپنے رب کا ملا ہوا ہے تو کس کام میں لگا ہوا ہے؟ تجھے بھی اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ جب سب کچھ اس نے دیا ہے، صحت اس نے دی ہے، تندرستی اس نے دی ہے، جوانی اس نے دی ہے، پیسہ اس نے دیا، مال دولت، وہ چاہے زلزلہ آیا تھا نا پچھلے دنوں، ارب پتی لوگ جناب وہ بالکل کلاش ہو گئے، خیموں میں آ گئے، بے گھر بے سر و سامان ہو گئے۔ سونامیاں آتی رہی ہیں نا، شہروں کے شہر مالک نے اجاڑ کے برباد کر دیے، لوگوں کے رشتے تک بکھر گئے، ماں باپ بچھڑ گئے، اولادیں بچھڑ گئیں، رشتے دار بچھڑ گئے، کاروبار اجڑ گئے، مال ملکیت اجڑ گئی، خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، اڑ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ مالک تو اپنی طاقتوں، غیبی طاقتوں، ہواؤں کے ذریعے، وہ زمین کے ابال کے ذریعے، وہ پانی کی اچھال کے ذریعے، وہ آسمان سے پتھروں کو برسا کر کے بھی، وہ تو جس طرح سے بھی جو انداز اپنانا چاہے وہ اپنی پکڑ کا انداز اپنا سکتا ہے۔ وہ معمولی مخلوق کو، مکڑیوں کو آپ کے اوپر لگا سکتا ہے، ماکڑ آپ کے اوپر لگ سکتے ہیں، جوئیں آپ کے اوپر عذاب کے طور پہ آ سکتی ہیں۔ وہ رب ہے نا۔ نارملی جو کتنی چھوٹی ہوتی ہے، ہمارے سر میں کوئی 4 جوئیں آ جائیں، ہم جناب انہیں نکالنے کی کوئی، اب جب وہ جوئیں ہماری خوراک میں آ جائیں، ہمارے بستر میں آ جائیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں آ جائیں، ہمارے لقموں میں آ جائیں، ہمارے سالن میں آ جائیں، اس طرح کے عذاب بھی پچھلی امتوں پہ آئے ہیں نا۔ تو وہ مالک تو ان ساری چیزوں پہ قادر ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی پہ آ کے پھنس گیا ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا، ہم نہیں کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ اصل میں یہ تو قرض ہے اللہ کا ان کے اوپر جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ جو ان نے پیدا کیا ہے تو اپنا قرض تو وصولے گا نا، اور تم تو اس کو مانتے ہو، تم تو اس پہ ایمان رکھتے ہو، تو تم قرض ادا کرو گے یا فرض ادا کرو گے؟ اگر آپ فرض ادا نہیں کرو گے تو قرض ادا کرنا پڑے گا، اور اگر قرض ادا کرنے کے چکر میں لگ جاؤ گے تو ساری زندگی یہ قرض ادا نہیں کر پاؤ گے۔ لہذا بہتر ہے کہ فرض بھی ادا تو ہم نہیں کر پاتے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو فرض کی ادائیگی کی راہ پہ تو لگا سکتے ہیں نا۔ تو جس مالک نے آپ کو اپنی صورت دی ہے، یہ انسان کی جو صورت ہے یہ اللہ کی صورت ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک سیشن میں بتایا تھا کہ اللہ کا مجاز کیا ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے نا، نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی، لیکن اس کا مجاز روٹی ہے، کھاؤ گے بھوک اتر جائے گی۔ اس طرح آپ کو پیاس لگتی ہے، پیاس نظر آتی ہے؟ نہیں، لیکن پانی اس کا مجاز ہے، وہ جیسے ملے گا پیاس ختم۔ بیماری، سر کا درد، پیٹ کا درد یا کوئی سی بھی بیماری، آپ کو کوئی مرض لگ جائے، بیسیکلی بیماری نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ دوائی کھاؤ گے سر درد ختم، پیٹ درد ختم، تو وہ دوائی اس کا مجاز ہے۔ اس طرح اللہ تعالی حقیقت ہے، یہ درد حقیقت ہے، یہ بھوک حقیقت ہے، یہ پیاس حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ بھی حقیقت ہی ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت ہی ہے۔ تو اس حقیقت کا مجاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، یہ جو برابر میں صف میں آ کے کھڑا ہو گیا، ہم اس کو یوں ہلا کے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا پیچھے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے برابر میں کھڑا ہونا ہمیں پسند نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ جسے رب نے اپنی صورت کا بنایا، جس میں رب نے اپنی روح ڈالی، اسے ہم اپنے برابر میں کھڑا ہونے تک نہیں دیتے، تو ہم کس کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں گئے ہیں؟ ہم کس کو سجدہ کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں؟ لہذا یہ بات بڑی اہم ہے۔ انسان کی عزت، انسان کی توقیر، انسان سے محبت، انسان کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات
ویسے اپنائیے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جب اللہ نے صورت اپنی دی ہے تو ہم اپنی صورت کو کیسا رکھیں، ہمیں اپنی صورت کو پھر کیسا رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روح اپنی دی ہے تو ہمیں اپنی روح کو کیسا رکھنا چاہیے، اس پہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔